بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک ایسا دروازہ ہے جسے الریان کہا جاتا ہے۔ قیامت کے دن اس میں سے روزہ دار داخل ہوں گے، ان کے ساتھ ان کے سوا کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ جب ان میں سے آخری فرد داخل ہو جائے گا تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، اس کے بعد کوئی اس سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ان دونوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، بلا شبہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ بلا شبہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے خوش ہوتا ہے، اور جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا خوش ہوگا۔ اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اللہ کے ہاں روزہ دار کے منہ کی بو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری 10 دن عبادت میں اس قدر محنت کرتے جتنی عام دنوں میں نہیں کرتے تھے، اور عام دنوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ محنت کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ترکی خیمے کے اندر جس کے دروازے پر چٹائی تھی، رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا۔ پھر درمیانے عشرے میں اعتکاف کیا تو آپ نے چٹائی کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر خیمے کے ایک کونے میں کیا، پھر اپنا سر مبارک خیمے سے باہر نکال کر لوگوں سے گفتگو فرمائی۔ لوگ آپ کے قریب ہو گئے تو آپ نے فرمایا، میں نے اس شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر میں نے درمیانے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر میرے پاس جبریل علیہ السلام کی آمد ہوئی تو مجھ سے کہا گیا وہ آخری 10 راتوں میں ہے، تو اب تم میں سے جو اعتکاف کرنا چاہے وہ اعتکاف کر لے۔ لوگوں نے آپ کے ساتھ اعتکاف کیا۔ آپ نے فرمایا، اور مجھے وہ ایک تاک رات دکھائی گئی، اور یہ کہ میں اس تاک رات کی صبح مٹی اور پانی میں سجدہ کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 21ویں رات کی صبح کی اور آپ نے اس میں صبح تک قیام کیا تھا۔ پھر بارش ہوئی تو مسجد کی چھت ٹپک پڑی، میں نے مٹی اور پانی دیکھا۔ اس کے بعد جب آپ صبح کی نماز سے فارغ ہو کر باہر نکلے تو آپ کی پیشانی اور ناک کے کنارے دونوں میں مٹی اور پانی کے نشانات موجود تھے، اور یہ آخری عشرے میں 21ویں کی رات تھی۔